فلم 92 میں ویلکم۔ چینل کو سبسکرائب کرتے وقت بیل کو کلک کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو چینل کی ہر نئی ویڈیو کے بارے میں بروقت معلومات مل سکیں۔ فلم 92 دیکھنے والوں کو خالد تبسم کا سلام۔ پنجابی فلموں کے تخلیق کاروں میں کچھ نام ایسے ہیں جنہوں نے بڑے شاندار سکرپٹ لکھے، جن کی بدولت وہ فلمیں آج بھی کلاسک فلموں کا حسن سمجھی جاتی ہیں۔ ان بڑے سکرپٹ رائٹرز میں حزین قادری، احمد راہی، وارث لدھیانوی، سیف الدین سیف اور تنویر نقوی سر فہرست ہیں۔ تاہم ان کے علاوہ ایک اور نام اپنا احساس دلانے پر مجبور کرتا ہے جو اسماعیل عالم کا ہے۔ بنیادی طور پر وہ فلمی دنیا سے ایک تکنیک کار کے حوالے سے منسلک تھے۔ اسماعیل عالم بہترین کہانی نویس ہونے کے ساتھ ساتھ ایک شاندار گیت نگار بھی تھے، جو ان کی اضافی خوبیوں کا باعث تھا۔ انہوں نے متعدد پنجابی فلموں کے لیے خوبصورت گیت بھی لکھے جو اپنے اچھوتے خیال کی وجہ سے بہت مقبول ہوئے۔ اسماعیل عالم 1926 میں امرتسر میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد میاں موج الدین کا صابن بنانے کا کارخانہ تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم امرتسر میں حاصل کی اور بعد ازاں مزید تعلیم کے لیے اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور میں داخلہ لے لیا۔ انہیں فلمیں دیکھنے کا بے حد شوق تھا۔ ان کے والد انہیں تعلیم کے سلسلے میں جو پیسے بھیجتے تھے وہ پڑھائی پر کم اور فلمیں دیکھنے پر زیادہ خرچ کرتے تھے۔ ان کے والد کو جب یہ معلوم ہوا کہ ان کا بیٹا فلموں کا رسیہ بن چکا ہے، جس کی وجہ سے تعلیم پر اس کی توجہ بہت کم ہے، تو انہوں نے اسماعیل عالم کو فوراً واپس امرتسر بلوا لیا اور انہیں صابن فیکٹری میں کام کرنے کا حکم دیا۔ لیکن نوجوان اسماعیل نے فیکٹری میں کام کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے والد سے صاف صاف کہا کہ وہ لاہور کی فلمی صنعت میں کام کرنے کے آرزو مند ہیں۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ان کے والد نے ان کی شادی کر دی تاکہ بیوی ان کے پاؤں کی زنجیریں بن سکے۔ اس کشمکش کے نتیجہ میں ان کی تعلیم انٹرمیڈیٹ تک ہی محدود رہی۔ 1946 کے آغاز کا ذکر ہے جب امرتسر میں تخلیق پاکستان کی باتیں شروع ہوئیں تو شہر کے پرسکون حالات بگڑنے لگے۔ ایسا لگا جیسے ٹھہرے ہوئے پانی میں کسی نے پتھر پھینک دیا ہو۔ رات کو گھروں سے نکلنے پر پابندی لگا دی گئی۔ 14 اگست 1947 کو جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو اسماعیل عالم اپنی اہلیہ اور والد کے بارے میں بہت فکر مند ہوئے۔ اس دوران ان کے لاہوری دوستوں نے گوال منڈی لاہور کے علاقے میں 3-4 مکانوں کو تالے لگا کر اسماعیل عالم سے کہا کہ اب یہ مکان آپ کے ہیں۔ 17 اگست 1947 کو اسماعیل عالم کو معلوم ہوا کہ ان کے اہل خانہ والٹن کے مہاجر کیمپ میں ہیں۔ وہ فوراً والٹن پہنچے اور اہل خانہ کو ڈھونڈ کر اپنے ساتھ لے لیا۔ انہوں نے اپنے والد کو گوال منڈی کے وہ مکان دکھائے جن پر ان کے دوستوں نے قبضہ کر کے ان کے حوالے کر دیے تھے، مگر ان کے والد نے 2 مرلے کا 3 منزلہ مکان رکھنا پسند کیا۔ باقی گھر دوسرے مہاجرین کے حوالے کر دیے گئے۔ قیام پاکستان کے بعد جب لاہور میں دوبارہ فلمی سرگرمیوں کا آغاز ہوا تو اسماعیل عالم نے فلموں کے لیے کہانیاں لکھنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ فلمی دنیا میں داخل ہونے کا موزوں موقع تلاش کرنے لگے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فلمی دنیا میں فلم سازوں ہدایت کار انور کمال پاشا کا طوطی بولنے لگا۔ وہ جو فلمیں تخلیق کر رہے تھے ان کی کہانیاں ان کے والد حکیم احمد شجاع لکھتے تھے۔ 1958 میں اسماعیل عالم نے مشہور گیت نگار اور کہانی نویس بابا عالم سیاپوش کی شاگردی اختیار کر لی۔ لاہور کے باری اسٹوڈیوز میں انہوں نے فلم میکنگ کا زبردست تجربہ حاصل کیا، خصوصاً ساؤنڈ ریکارڈنگ، مکسنگ، ایڈیٹنگ اور دوسرے شعبوں میں مہارت حاصل کر لی۔ وہ بابا عالم سیاپوش کے ساتھ کام تو کر رہے تھے مگر ان کی اپنی کوئی شناخت نہیں بن رہی تھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا الگ مقام بنائیں گے۔
بالآخر یہ موقع آ ہی گیا۔ 1966 میں اسماعیل عالم نے اداکار علاء الدین کو ایک ملاقات میں دلدہ جانی کی کہانی سنائی جو انہیں بے حد پسند آئی۔ انہوں نے کہا، یار اسماعیل، یہ کہانی تو بس اب میری ہو گئی ہے۔ اس سلسلے میں ایڈوانس کے طور پر کچھ رقم اسماعیل عالم کو ادا کر دی گئی۔ یوں علاء الدین نے اپنے بھائی ہدایت کار ریاض احمد راجو سے مل کر اسے تخلیق کرنے کا فیصلہ کیا۔ دلدہ جانی کا منظر نامہ اور گیت حزین قادری سے لکھوائے گئے۔ میوزک ترتیب دینے کی ذمہ داری موسیقار وزیر افضل کو سونپی گئی۔ وزیر افضل نے نہایت سریلی اور دل فریب دھنیں تخلیق کی جنہوں نے فلم کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ دلدہ جانی کے مرکزی کردار نیلو، حبیب اور علاء الدین نے ادا کیے۔ فلم تکمیل کے بعد جب سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی گئی تو ہر طرف اس کی پسندیدگی کی دھوم مچ گئی۔ یہ خالصتاً پنجاب کی ایک کہانی تھی۔ فلم کی کامیابی کے بعد اسماعیل عالم کا بھی ڈنکا بجنے لگا۔ یہ بات یاد رہے کہ بابا عالم سیاہ پوش کی شاگردی اختیار کرنے سے قبل وہ صرف اسماعیل کے نام سے پہچانے جاتے تھے، لیکن بعد ازاں بابا عالم سیاہ پوش کی اجازت سے انہوں نے اسماعیل عالم کہلوانا شروع کر دیا۔ دلدہ جانی کی شاندار کامیابی کے بعد ان پر فلموں کے دروازے کھل گئے۔ اس کے بعد انہوں نے علاء الدین کے لیے ایک اور کامیاب پنجابی فلم جمعہ جنجنا لکھی۔ اسماعیل عالم کی کہانیوں کی یہ خوبی تھی کہ وہ نہایت خوبصورت انداز میں پنجاب کی تصویر پیش کرتے تھے۔ ان کے علاوہ انہوں نے متعدد کامیاب فلموں کی کہانیاں بھی لکھی جن میں ظالم تے مظلوم، عیاش، چکر باز، لچھی اور قتل کے باز خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ انہوں نے زیادہ تر پنجابی فلموں کی کہانیاں لکھی جس کی وجہ ان کی پنجاب کی مٹی سے محبت تھی۔ انہوں نے ایک پشتو فلم خوب دشمن کی کہانی بھی لکھی۔ اسماعیل عالم نے نامور فلم ساز و ہدایت کار شباب کرانوی کے فلمی ادارے شباب پروڈکشنز کے لیے بڑا کام کیا۔ اس ادارے کے بینر تلے بننے والی فلموں میں انہوں نے بڑی جانفشانی سے اپنے فرائض انجام دیے۔ وہ ایک عمدہ تدوین کار یعنی فلم ایڈیٹر بھی تھے۔ شباب پروڈکشنز کی فلموں فیشن، گھر کا اجالا، ملنگ اور ناچے ناگن باجے بین کے لیے ان کا کام ناقابل فراموش ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ہدایت کار بشیر ملک کی فلم پنڈ دا چودھری کی کہانی اور مکالمے لکھے۔ بشیر ملک اس سے قبل میرا ویر جیسی سپر ہٹ فلمیں بنا چکے تھے۔ بشیر ملک کی فلم کی کہانی لکھنے کے دوران انہیں نغمہ نگاری کا خیال آیا اور انہوں نے اس فلم کے لیے ایک گیت بھی لکھا جسے ملکہ ترنم نور جہاں نے گایا، جس کے بول یہ تھے، ہائے او ربا اسا کلیاں بیٹھ کے رونا۔ یہ گانا بہت مقبول ہوا۔ بحیثیت نغمہ نگار بھی اسماعیل عالم کی زبردست پذیرائی ہوئی، جس کے بعد انہوں نے پنجابی فلموں کے لیے گیت بھی لکھنا شروع کر دیے۔ ان کا ایک پنجابی گیت ساڈا کلیاں نہیں لگدا دل وے، مینوں اچھرے موڑ تے مل وے، گلوکارہ شمسا کمل نے گایا، جو حیران کن حد تک مقبول ہوا۔ اسماعیل عالم نے 1980 میں فلمی دنیا کو خیر آباد کہہ دیا۔ ان کا شکوہ تھا کہ اب فلمی کاروبار میں غیر متعلقہ اور غیر ذمہ دار افراد کی اکثریت ہو رہی ہے۔ اس ماحول میں وہ مزید تخلیقی کام جاری نہیں رکھ سکتے۔ 1982 میں پاکستان ٹیلی ویژن سے وابستہ ہو گئے اور پنجابی پروگرام اج دی کہانی کے لیے کئی کہانیاں تخلیق کی۔ انہوں نے بے شمار سٹیج ڈرامے بھی لکھے۔ وہ اکثر دل گرفتہ رہتے اور اس بات کا برملا اظہار کرتے کہ فلمی صنعت جس ڈگر پر چل نکلی ہے اس کے نتیجہ میں ایک روز اسٹوڈیوز بند ہو جائیں گے۔ ان کی یہ بات واقعی سچ ثابت ہوئی۔ بعد ازاں فلمی اسٹوڈیوز بند ہو گئے، بلکہ کئی مسمار بھی کر دیے گئے۔ اسماعیل عالم ایک سچا اور کھرا کہانی نویس تھا۔ 1999 میں وہ اس دار فانی سے ہمیشہ کے لیے کوچ کر گئے۔ پاکستان کی فلمی دنیا کی تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ جگمگاتا رہے گا۔
ان کے بیٹے نواز عالم فوٹو جرنلسٹ تھے